اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو اور درس چل رہا تھا نبوت کی بحث میں معجزے کے بارے میں۔ ہم نے اس میں معجزے کی تعریف بتائی تھی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور دیگر یعنی معجزات، اور یہاں پر ہمارا جو مثال چل رہی تھی وہ اس ذیل میں تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے یہ معجزے بھی تھے، مثلا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، کر دیتے تھے، اور ناقابل علاج مریضوں کو صحت یاب کر دیا کرتے تھے۔ تو اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی اس کے ذیل میں کہ کیا یہ ممکن ہے ایسا یا ممکن نہیں ہے مثلا۔ تو اس میں ہم نے اس کو ثابت کیا تھا کہ علم جو ہے وہ آج کا جو سائنس ہے یا آج کے جو علم ہے ہم اس کے ذریعے بھی دیکھتے ہیں آج کہ بہت ساری بیماری ایسی ہیں جو ان کا علاج کل نہیں تھا لیکن آج ان کا علاج ہے، اور ہمارے پاس اس سلسلے میں علمی اور عقلی دلیلیں موجود ہیں۔ صحیح، میں نے پہلے زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ڈاکٹر لوگ مثلا نہیں جانتے تھے، لیکن آج وہ جانتے ہیں اپنے علم اور تجربات اور دیگر علماء کی محنت کی وجہ سے آج وہ چیزیں مثلا ہو رہی ہیں۔ اور دوسرے کہ اس میں بھی معنی نہیں ہے کہ ایک انسان الہی قوت اور علم خدا کے بے کرا سمندر سے خصوصی آگاہی کے بعد ایک مخفی اشارے کے ذریعے پھر روح کو واپس جسم میں لا سکتا ہے اور لاعلاج مریضوں کو شفا بخش سکتا ہے۔ علم تو یہی کہتا ہے کہ نہ تو ہمیں معلوم ہے اور نہ ہی ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن علم اس کام کو ناممکن اور غیر معقول قرار نہیں دیتا۔ دوسری مثال چاند کا سفر، دوسری مثال ہے چاند کا سفر۔ ایک خلائی جہاز کے بغیر کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن کوئی مانع نہیں ہے، یعنی ایک خلائی جہاز ہوتا ہے جو خلا میں جا سکے، ہاں اس کے بغیر چاند پہ جانا ممکن نہیں ہے، صحیح، لیکن کوئی معنی بھی نہیں ہے کہ ہماری طاقت سے زیادہ طاقتور اور ہمارے سائنسی آلات اور خلائی جہازوں سے زیادہ دقیق آلات کسی دسترس میں ہوں اور وہ ان خلائی جہازوں کی مدد کے بغیر ہی چاند یا دوسرے ستاروں پر پہنچ جائے۔ صحیح، یعنی معنی بھی نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن ہے کہ ہمارے سے زیادہ طاقت رکھتا ہو، اتنی طاقت اس کے پاس ہو کہ اسے خلائی جہاز کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ جہاز جو خلا میں جاتے ہیں، فضا میں جاتے ہیں، ستاروں پہ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی اتنا زیادہ علم رکھتا ہو کہ اس کو ان جہازوں کی ضرورت نہ ہو، ان کی مدد کے بغیر ہی وہ چاند پر ایک دوسرے ستاروں پر پہنچ جائے۔ دراصل اگر کوئی شخص اس قسم کے خارق عادت کام انجام دے اور ساتھ ہی ساتھ نبوت کا بھی دعویٰ کرے اور لوگوں کو بھی اپنے مقابلے پر بلائے لیکن لوگ اس کے مقابلے سے عاجز ہوں، تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، یعنی وہ ایسے کام بھی انجام دے اور دعوے نبوت بھی کرے اور لوگوں سے کہے کہ مقابلے میں آؤ، تم آؤ جواب لاؤ اس کا، صحیح ہے، اور لوگ مقابلے سے عاجز ہوں، تو ہمیں یقین پھر ہو جانا چاہیے کہ یہ الہی نمائندہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ خداوند متعال ایک چھوٹے شخص کو اتنی قدرت اور طاقت عطا کر دے کہ وہ اس کے بندوں کی گمراہی کا باعث بنے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں دعوے نبوت کرے، لوگ اس کے ہیں ساتھ میں دعوے نبوت کرے ہو اور چاہے وہ اس کی طاقت اور قدرت اتنی ہو کہ لوگ اس کا جواب نہ لا سکے، وہ دعویٰ کرے کہ لاؤ جواب اس کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ معجزات کو خرافات سے نہیں ملانا چاہیے۔ میں نے بتایا تھا کہ بہت سے مثلا جادو وغیرہ ہیں
وہ بھی عام طور سے یعنی دھوکہ ہے، حالانکہ دھوکہ ہوتا ہے وہ، لیکن عام طور سے لوگ جو ہیں وہ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، تو وہ لگتا ہے کہ خلاف عادت ہے، وہ ہوتا ہے خلاف عادت دکھتا ہے وہ تو، لیکن موضوع میں اور خرافات میں بہت فرق ہے، موضوع کو خرافات سے نہیں ملانا چاہیے، موضوع نمائندہ الہی دکھاتا ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ سے تعلق اس کا ہوتا ہے، موضوع میں اور جادو میں جو ہے بہت فرق ہوتا ہے، یعنی موضوع اور جادو میں فرق جو ہے وہ تو یہی ہے کہ معجزہ جو ہے وہ اللہ کا بندہ نمائندہ دکھاتا ہے، اللہ کا نمائندہ یعنی نبی امام، دوسرے کہ معجزہ جو ہے وہ سیکھا نہیں جاتا بلکہ وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، جبکہ معجزہ کیا ہوتا ہے، سیکھا جاتا ہے، اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، وہ جادو سیکھا جاتا ہے، اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، تمرین کی جاتی ہے، جبکہ معجزے میں ایسا نہیں ہے کہ وہ پریکٹس ہو رہی ہے، تمرین ہو رہی ہے، صاحب جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں، نہیں، اس کو تو اللہ کا حکم ہوا، بس اللہ کے نمائندے نے فوراً یہ اپنا کام انجام دیا، صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا، پہاڑ سے اونٹنی آ گئی، اس کا بچہ بھی ساتھ میں آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ڈالا، دا بن گیا، دریا میں مارا، پانی خشک اور راستہ بن گیا، صحیح، پانی پہ راستہ بن گیا، کیا پانی تھا، اور ہمارے نبی مثلا اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑوں، صحیح، سورج کو پلٹا دیا مثلا، اور بہت سارے اس طرح کی جو باتیں ہیں مثلا وہ سیکھی نہیں ہیں کسی بھی نبی نے، کہ نبی نے سیکھی ہو اللہ کسی سے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے وہ ان پر اس پر قادر ہوتا ہے، اللہ اس کو قدرت دیتا ہے، اللہ اس کے اس مسئلے میں مدد فرماتا ہے، جبکہ جادو جو ہے وہ سیکھا جاتا ہے، ایک عام انسان سے سیکھتا ہے، عام انسان، ایک انسان دوسرے انسان سے سیکھتا ہے، اور جبکہ معجزہ دکھانے والا نبی ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، اور جادو کرنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے عام لوگ ہوتے ہیں، ہاں، تو ایک فرق یہ ہو گیا مسئلہ، دوسرے جادو جو دکھاتا ہے انسان وہ بول دیتا ہے کہ بھائی میری یہاں پر کوئی اگر کوئی جادو جاننے والا ہے تو وہ میری مخالفت نہ کرے، یا وہ اپنا ہاتھ اٹھا دے، مجھے بتا دے کہ یہاں پر کوئی جادو جاننے والا ہے، بول دیتا ہے، وہ کہتے ہیں میری مخالفت نہ کرے، جبکہ جب ہم نبی امام اسے دکھاتا ہے تو ویسے کہتا ہے نہیں۔ تیسرے کہ مثلا جو جادوگر ہوتا ہے وہ جادو دکھانے کے بعد چیلنج نہیں کر پائے گا، نہ کرتا ہے کہ اس تک کوئی نہیں لا سکتا، اسے پتا ہے میں نے سیکھا، دوسرا بھی سیکھ سکتا ہے، میں نے سیکھا ہے تو دوسرا بھی سیکھ سکتا ہے ایسا، تو لہٰذا وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ بھائی جو ہے وہ میرے جیسا کوئی نہیں دکھا سکتا، اور چیلنج نہیں کرتا، جبکہ معجزہ نما چیلنج کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، جس میں ہمت ہو اس کا جواب لے کے آؤ، اس جیسا لاؤ، صحیح، اور کوئی لا نہیں پاتا، کوئی کر نہیں پاتا ایسا، تو بہت سارے فرق ہیں جادو اور معجزے میں، جادو وقتی طور سے ہوتا ہے، معجزہ لمبا بھی چل جاتا ہے، جیسے مسئلہ ہے تو اللہ کی جیسی مسئلہ ہے تو ہر معجزہ تو لمبے چلنے کی ضرورت نہیں ہے نا، مثلا چاند کے دو ٹکڑے کیے اور جو مثلا اب تھوڑے جب سورج کو پلٹا دیا تو اب سورج جو ہے وہ پلٹا ہی رہے گا، نہیں، جیسی حاجت جتنی ضرورت تھی اتنا رہے گا، لیکن قرآن کریم کو ہمیشہ رہنا تھا تا قیام قیامت، وہ موجود ہے، اور سب سے بڑا معجزہ ہے، اور معجزہ خالد ہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جسے قیامت تک رہنا ہے، اور قیامت تک لوگوں کی، انسانوں کی ہدایت کرنا ہے، اور قیامت تک انسانوں کو راہ ہدایت جو ہے وہ قائم کرنا، ان کے لیے جو ہے راہ ہدایت پر لانا ہے لوگوں کو، صحیح، تو وہ قیامت تک رہے گا، تو سارے ضروری نہیں ہے کہ قیامت تک رہے، لیکن جادو کچھ دیر کا ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، بہت سارے فرق اور بھی موجود ہیں جادو اور معجزے میں، ٹھیک ہے، ابھی کیا ہے، معجزے کو خرافات سے نہیں ملانا چاہیے،
افراط اور تفریط ہمیشہ فساد و تباہی اور حقیقت کا چہرہ بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ معجزے سے متعلق بھی یہ بات صادق آتی ہے، حالانکہ بعض روشن فکر ہونے کے دعوے دار افراد واضح طور پر یہ اشارے اور کنایے کے ساتھ ہر قسم کے معجزے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ لوگوں کا ایک اور گروہ زیادہ سے زیادہ معجزات کو تخلیق کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ یعنی بعض لوگ کیا ہے کہ ان کے پاس ان کے سامنے دلیلیں ہیں، واضح روشن ان کے پاس دلیلیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ معجزے کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ہے وہ مثلا معجزوں کو خلق کرتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، یعنی یہ معجزہ نہیں بھی ہے تو کہتے ہیں معجزہ ہے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو نہ افراد صحیح صاحب پہلے پڑھ چکے ہیں اور نہ تفرید صحیح ہے، افراد و تفرید دونوں ہی صحیح نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ بعض روشن فکر ہونے کا دعویٰ کرنے دعوے دار افراد واضح طور پر یا اشارے اور کنایے کے ساتھ ہر قسم کے معجزے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ لوگوں کا ایک اور گروہ زیادہ سے زیادہ معجزات کو تخلیق کرنے کی فکر میں رہتا ہے، ہر بات کو معجزہ بتاتا ہے۔ صحیح خبروں اور منحرف کر دینے والے افسانوں کے جو بعض اوقات دشمن کی طرف سے پھیلائے گئے ہوتے ہیں، وہ ان کو معجزات سے خلق ملق کر دیتا ہے اور حقیقی پیغمبروں کے علمی معجزات کو اپنے بنائے ہوئے انسانوں اور توہمات کا لباس پہنا دیتا ہے۔ یعنی وہ معجزوں کا انکار کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو جو ہے بہت زیادہ اس میں کھلی فکر سمجھتے ہیں، کچھ زیادہ فکر سمجھتے ہیں، روشن ضمیر سمجھتے ہیں، تو معجزات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور جب پھر دوسری طرف لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ معجزے پیدا کرتے ہیں، باقاعدہ معجزہ نہیں ہے تو معجزہ بتا رہے ہیں، معجزہ نہیں ہے وہ معجزہ ثابت کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ تو دونوں ہی چیزیں جو ہیں یہ مناسب نہیں ہے، نہ افراد صحیح ہے اور نہ ہی تفرید صحیح ہے۔ جب تک حقیقی معجزات اس قسم کے جعلی افسانوں سے منزہ نہ ہو جائیں تو اس وقت تک اس کا اصلی چہرہ اشکار نہیں ہو سکتا۔ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معجزے گھڑتے ہیں، واقعی کیا کرتے ہیں، معجزات کو گھڑتے ہیں، بناتے ہیں، معجزات ہوتے نہیں ہیں، وہ بنا لیتے، بناتے ہیں، ایسی پیش کر دیتے ہیں یہ معجزہ ہے فلاں کا، وہ ہوتا نہیں ہے۔ صحیح، جب تک حقیقی معجزات اس قسم کے جعلی یعنی نقلی بنائے ہوئے افسانوں سے منزہ نہ ہو جائیں، صاف نہ ہو جائیں، پاک نہ ہو جائیں، تو اس وقت تک ان کا اصلی چہرہ اشکار نہیں ہو سکتا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ علماء نے کیا جب تک حقیقی معجزات اس قسم کے جعلی انسانوں سے منزہ نہ ہو جائیں تو اس وقت تک ان کا اصلی چہرہ اشکار نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ علماء نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ معجزات سے متعلق اسلامی حدیث کو ان افسانوی باتوں سے بچایا جا سکے۔ اسی مقصد کے لیے علم رجال وجود میں آیا تاکہ حدیث کے راویوں کو اچھے طریقے سے پہچانا جا سکے اور صحیح و ضعیف احادیث کو الگ الگ کیا جا سکے تاکہ توہمات حقائق سے نہ مل جائیں۔ استعماری توہمات یعنی وہم، یہی وہم جو بلا وجہ کی باتیں، استعماری اور الہادی قوتوں، استعماری جو پوری دنیا پہ اپنا کنٹرول چاہتی ہیں، جو طاقتیں کنٹرول چاہتی ہیں، استکبار، استعمار، اور الہادی یعنی وہ ملحد طاقتیں جو اللہ کو نہیں مانتی، وہ حکومتیں۔ آج بھی یہ کوشش ہے ان کی کہ وہ ان بے سر و پا باتوں کو صحیح اور دینی اعتقادات سے مخلوط کر دیں، اور یعنی جو بے سر و پیر کی باتیں ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے ان کو خلط ملط کر دیں ان صحیح باتوں میں کہ جو باتیں حقائق پر مبنی ہے، صحیح ہے، تاکہ ساری ہی بے اعتبار ہو جائیں۔ صحیح، بے سر و پا باتوں کو صحیح دینی اعتقادات سے مخلوط کر دیں اور اس طریقے سے تمام افراد کو حقیقی علم سے دور کر دیا جائے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم دشمن کی ان تخریبی سازشوں سے مکمل طور پر آگاہ رہیں۔ دشمن غافل نہیں ہے، لہذا ہمیں بھی مضبوط رہنا چاہیے، ہمیں دشمن کی چال سمجھنا چاہیے، ہمیں دشمن کے ہیلوں کو سمجھنا، مکاریوں کو سمجھنا چاہیے کہ دشمن کیا کر سکتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے۔
اگر ہم یہ سمجھتے رہے تو ہم حقیقی دین پر باقی رہ سکیں گے. اور اگر لوگوں نے جن لوگوں نے ایسا مثلا کرنا چھوڑ دیا کہ وہ حقائق کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، دشمن کی چال کو نہ سمجھ سکیں، تو پھر وہ لوگ کبھی نہ کبھی ایک نہ ایک دن دین سے حقیقت میں دور ہو جائیں گے، وہ لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے رہیں گے. نکتفی هذا المقدار، باقی انشاءاللہ کل. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.